اور آپ کامیاب اس وقت ہوگے کہ میں نے اور آپ نے جب اللہ کو راضی کر لیا، اور جس کا اللہ راضی ہو گیا وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ جن کی آخرت بن گئی وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ جن کی قبروں میں اللہ نے آسانیاں اور منازل کی آسانیاں پیدا کر دی وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ جن کے لیے جنت میں جانا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے، اور جن کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ اور جس کو اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق دے دی وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا، وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دی وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی دین کی سمجھ دے دی وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کی اخلاص کے ساتھ اور صرف اپنی رضا کے خاطر دوسروں تک دین کو پہنچانے کی اللہ نے توفیق دے دی وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم صل وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہم نے پچھلے نشست میں پارہ نمبر 22 کی تکمیل کی تھی۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوبارہ مدد اور توفیق سے پارہ نمبر 23 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، خلاصہ مضامین قرآن کے اعتبار سے جو کہ تسلسل سے چل رہا ہے۔ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع ہے اور جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک سبق آموز داستان کا خاص طور پر تذکرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی بستی میں 3 رسول بھیجے۔ قوموں نے رسولوں کو اور ان کی رسالت کا یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو اور کوئی انسان اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یقین دلایا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، البتہ ہماری ذمہ داری حق کو آگے پہنچا دینا ہے، منوانا ہمارا نہ ہی تو ذمہ داری ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی کام ہے۔ قوموں نے گستاخی کی کہ تمہاری آمد کے بعد ہم پر مصائب آ رہے ہیں، اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ اور ایسے میں جب کہ بستی والے رسولوں کے خلاف مجرمانہ اقدام کرنے والے تھے، بستی والوں میں سے ایک مرد مومن نے ان سے کہا کہ رسولوں کی یہ بات حق ہے کہ صرف فرمایا کہ رسولوں کی بات یہ حق ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور فرمایا جو ہر مشکل کو آسان کرتا ہے۔ رسول ایسے پاک باز بندے ہیں جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں، وہ تم میں سے کسی کو نذرانہ تم سے نہیں مانگتے اور نہ ہی تم سے کوئی پیسے کی طلب کر رہے ہیں۔ حق پرستی کا تقاضا ہے کہ ان کی دعوت قبول کی جائے۔ تم سب سن لو، میں اللہ پر اور اس کی توحید کے ساتھ ایمان لاتا ہوں۔ بستی والوں نے اس مرد مومن کو شہید کر دیا۔ شہداء شہادت کے فوراً بعد جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مرد مومن کو بھی جنت میں داخل فرما دیا۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھ پر کیسا کرم فرمایا ہے، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے عزت والا مقام عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ بستی والوں کو ان کی جرائم کی سزا دی گئی۔ ایک زوردار دھماکے سے
پوری بستی ملیا میٹ کر دی گئی۔ وہی لوگ جو کچھ دیر پہلے مخالفت میں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح جوش و خروش دکھا رہے تھے، اب جلی ہوئی راکھ کی طرح بجھ کر خاموش ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اکثر جو حق قبول کرنے والے ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، اور اکثر جو ہوتے ہیں حق قبول کرنے والے وہ فقراء اور غرباء میں سے ہوتے ہیں۔ جو اہل فراخ لوگ ہوتے ہیں اللہ نے ان کو رزق میں فراخی اور وسعت دی ہوتی ہے، ایک اعتبار سے ان کا اللہ کے ہاں آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہ آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور جس کو اللہ نے فقر اور غربت کا آزمائش کا پہلو پہنایا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ نہ تو رزق کی فراخی کامیابی ہے اور نہ ہی فقر ناکامی ہے، یہ تو بس اللہ سبحانہ و تعالی رزق کی فراخی اور رزق کی کمی صرف دیتے ہیں آزمائش کے طور پر۔ جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رزق فراخی پر خوش ہوتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اور مال کو تقسیم کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دی ہوئی آزمائش یعنی فقر پر صبر نہیں کرتا اور اللہ کا گلہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ تو مزید اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے، اور آگے بڑھیں تو اس میں اللہ کی کئی قدرتوں کا بیان ہے۔ رکوع نمبر 3 میں مردہ زمین جیسے اللہ بارش برسا کر جب زندہ کرتا ہے تو پھر وہی زمین سے اناج اور پھلوں کے خزانے برآمد ہوتے ہیں اور پانی کے چشمے ابلتے ہیں۔ اللہ نے ہر چشمے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے۔ رات دن سورج چاند باہم جوڑے کی نسبت سے رکھے گئے ہیں۔ رات دن سورج چاند ایک دوسرے کی ان کی نسبت جوڑے کے اعتبار سے ہے۔ سورج دن میں اپنی رعنائیاں دکھاتا ہے اور چاند رات کی رونق کو زیادہ بڑھاتا ہے۔ ان کی حرکات اپنے طے شدہ مدار میں ایک باقاعدہ نظم اور معین رفتار کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سواریوں کو بھی جوڑوں کی صورت میں بنایا۔ کشتیاں اور جہاز پانی اور بار برداری کے جانور خشکی پر اور رواں دواں ہیں۔ ان سواریوں میں محفوظ سفر اللہ ہی کی رحمت سے ممکن ہے۔ اکثر انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ جب انہیں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو پلٹ کر کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کی مدد کریں جن کو اللہ نے محروم کر رکھا ہے۔ جب انہیں آخرت کی جواب دہی سے خبردار کیا جاتا ہے تو طنزیہ انداز سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ آخرت کا وعدہ کس وقت ظاہر ہوگا۔ دراصل ایسے لوگ اس شدید پکڑ کے انتظار میں ہیں جو انہیں اچانک کیا لے گی، اچانک آگ اچک لے گی، یہ اچانک اللہ کا عذاب اچک لے گا، اور پھر وہ کیا ہوں گے، وہ وصیت کرتے پھریں گے کہ شاید ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور شاید وہ یہ کہہ رہے ہوں گے اب ہمارا دنیا میں لوٹنا مشکل ہے، چونکہ اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہو چکا ہے۔ تو یہ بڑی بے وقوفی اور ناسمجھی کی بات ہے کہ ایک وہ آدمی ہے، ہر آدمی کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی ہوتی ہیں۔ کسی کی صلاحیت اللہ نے اس طرح بنائی ہوتی ہے کہ وہ رزق میں بہت جلدی ترقی کر جاتا ہے۔ بعض ایسے ذہین لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن رزق وہی ہوتا ہے جو اللہ اس کے نصیب میں لکھتا ہے، اور بہت ہی کم اتنی مقدار میں ملتا ہے جو اپنی بنیادی ضروریات بمشکل پوری کرتا ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ بات بتائی جائے جن کو اللہ نے رزق میں بہت وسعت دی ہے کہ بھائی وہ لوگ جن کے پاس رزق بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے بہت مشکل ہے ان کے پاس، تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ چاہتا تو ان کو رزق زیادہ دیتا نا، تو اللہ نہیں چاہے ہم کیوں دیں؟ تو یہ بڑی بے وقوفی احمقانہ حرکت ہے، اور بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ ہے کہ آپ کو موقع دیا نیکی کا کہ آپ آگے بڑھ کر دوسروں کی انسانیت کی خدمت کریں تاکہ آپ اللہ کے ہاں محبوب سے محبوب ہو جائیں۔ یہ میرا اور آپ کا فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے جس میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ مجرم سوال کریں گے کہ ہمیں کس نے قبروں سے نکال باہر کیا،
جواب دیا جائے گا یہ وہ قیامت ہے جس سے رسولوں نے خبردار کیا تھا۔ پھر ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگ جنت میں اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے، اور وہ جو بھی طلب کریں گے عطا کیا جائے گا۔ سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ سلام قولا من رب الرحیم کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا معاملہ ہوگا، اور اسی طریقے سے یہ سب سے بڑا تحفہ جو ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام قولا من رب الرحیم، امن، محبت اور سلامتی کا تحفہ ہوگا۔ اس روز مجرمین کو شرم دلائی جائے گی تمہیں شیطان کی عبادت یعنی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن تمہاری اکثریت نے اس ملعون کی عبادت کی۔ تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن تم شیطان کے راستے پر چلتے رہے۔ اس روز مجرموں کو بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ان کے ساتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے انہوں نے کیا کیا جرائم کیے، پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ دنیا میں گناہ گاروں کے جرائم کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ نافرمانوں کو دنیا میں ہی اندھا کر دیتا ہے یا ان کی صورتیں بگاڑ دیتا اور وہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ اللہ فوری سزا دینے کے بجائے مہلت دیتا ہے تاکہ مجرم توبہ کر کے سیدھی راہ پر آ جائے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھے تو رکوع نمبر 5 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور قرآن حکیم کی عظمت کا بیان ہے۔ قرآن شاعری نہیں بلکہ کائنات کی اصل حقائق کی یاد دہانی ہے۔ جس شخص کی روح بیدار اور ضمیر زندہ ہے وہ اس قرآن سے سیدھے راہ کی ہدایت پا لیتا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت جو پایوں کی صورت میں ہے، انسان انہیں سواری اور بار برداری کے لیے استعمال کرتا ہے، ان سے گوشت، دودھ اور دیگر کئی فوائد حاصل کرتا ہے۔ چھپائے اللہ نے پیدا کیے ہیں لیکن انسان ان کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ ان انسان میں سے وہ بھی ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ جس خالق نے انہیں پہلی بار گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا وہ انہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وسیع و عریض کائنات کو بنانے والا خالق انسان کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس کے بنانے کا عمل تو صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کن ہو جا، کن یعنی ہو جا، تو وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی قدرتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس کے بعد سورۃ الصافات ہے، اس کا آغاز ہے، اور اس کے پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو شیطان جن وحی کی سن گن لینے کی کوشش کرتے تھے۔ وحی کے محافظ فرشتے انہیں مار بھگاتے تھے اور پوری حقانیت سے وحی کو نبی کے مبارک قلب پر نازل کر دیتے تھے۔ وحی کی تعلیم کا لب لباب یہ ہے معبود صرف اور صرف اللہ۔ اسی نے وسیع و عریض کائنات بنائی اور انسان کو گارے سے بنایا۔ وہی مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہٹ دھرم مخالفین یہ حقیقت تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ انہیں یہ عمل جادو نظر آتا تھا کہ مرنے کے بعد انہیں ان کے باپ دادا کو پھر سے زندہ کر دیا جائے۔ جواب دیا گیا یہ عمل ہو کر رہے گا۔ نہ صرف تمام انسان سور کی ایک ہی آواز پر زندہ ہوں گے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سر جھکائے پیش بھی ہوں گے۔ اس کے بعد مزید رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے، جس میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت مجرموں اور ان کے دنیا اور لیڈروں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ اس روز ہر مجرم دوسرے پر اپنی گمراہی کا الزام لگا کر خود بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجرمین اپنے لیڈروں کو الزام دیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا،
لیڈر پلٹ کر کہیں گے کہ ہمارا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، ہم نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمہیں گمراہ کن تصورات دیے اور تم نے اپنے مفاد کے لیے ہماری پیروی کی، اب ہمیں ہر صورت عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا دار لوگوں کی پیروی کرنے سے محفوظ کرنا، آمین۔ دوسری طرف نیک لوگ جنت کے اعلیٰ اور لازوال نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ جنت میں ایک فرد دوسرے سے کہے گا، دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، وہ اس حقیقت کو جھٹلاتا تھا کہ مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس جنتی سے کہا جائے گا، کیا تمہیں اس گمراہ ساتھی کا انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ تو تب اسے جہنم کے عین وسط میں لے جایا جائے گا اور دکھایا جائے گا۔ اس سے کہے گا کہ اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو آج تمہاری طرح برباد ہو جاتا۔ اللہ ہمیں گمراہوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آگاہ کیا گیا کہ مقابلہ کا اصل میدان دنیا میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا نہیں، بلکہ جنت کے حصول کی کوشش اور اس کے لیے خواہشات نفس، مال اور جان کی قربانیاں دینا ہے۔ اگر دنیا کی بات کریں تو قارون کے پاس پیسہ کم تھا، اور بھی لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت اللہ نے بہت زیادہ دی تھی، لیکن کیا ہوا؟ بالآخر وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں اور آپ کامیاب اس وقت ہوگے کہ میں نے اور آپ نے جب اللہ کو راضی کر لیا، اور جس کا اللہ راضی ہو گیا وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ جن کی آخرت بن گئی وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ جن کی قبروں میں اللہ نے آسانیاں اور منازل کی آسانیاں پیدا کر دی وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ جن کے لیے جنت میں جانا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے، اور جن کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ اور جس کو اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق دے دی وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دین کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا، وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دی وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی دین کی سمجھ دے دی وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دین کی اخلاص کے ساتھ اور صرف اپنی رضا کے خاطر دوسروں تک دین کو پہنچانے کی اللہ نے توفیق دے دی وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ یہ اصل بات ہے۔ مزید آگے بڑھے تو اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے۔ 3 میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے ظالم قوم کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد سنی اور انہیں یعنی اہل ایمان محفوظ رکھا، اہل ایمان کے ساتھ محفوظ رکھا، انہیں آدم ثانی کا مقام عطا کیا، اور یعنی ان کے بعد تمام نسل انسانی انہی کی اولاد سے وجود میں آئی۔ کون؟ جناب نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی بت شکن جوان مرد تھے جنہوں نے اپنے باطن میں خواہشات نفس کے بتوں کو توڑ کر اور خارج میں پتھر کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بت پرستوں نے انہیں دہکتی ہوئی آگ میں جلانے کی سازش کی۔ اللہ نے انہیں آگ کو گلے گلزار کر کے دشمنوں کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا اور ہجرت کی اور مختلف مقامات پر جا کر توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اسی محنت کے دوران جب بڑھاپے نے قوتوں کو کمزور کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے اپنے پاکیزہ مشن
کو جاری رکھنے کے لیے صالح اولاد عطا فرمائی۔ اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل جیسا فرزند عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہوئے کہ بوڑھے باپ کے مشن میں ساتھی بن سکیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ آفرین ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ اللہ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تحسین ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہ انہوں نے کم سنی میں کم عمری کے عالم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کی خوش دلی سے قبول کیا، اور عین اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیرنے لگے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر کیا پھیرنے لگے؟ چھری پھیرنے لگے۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ جنت سے ایک مینڈا بھیجا اور فرمایا اللہ نے باپ اور بیٹے کی قربانی کی اس مثال کو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی عبادت مقرر کر کے یادگار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی گئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اپنے والد اور بڑے بھائی کی طرح انتہائی نیک اور پاک باز انسان تھے، البتہ ان کی اولاد میں نیک بھی تھے اور فاسق بھی۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 4 کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں 4 انبیاء پر اللہ کی عنایات کا ذکر ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کو آل فرعون کے ظلم سے نجات دی، تورات جیسی عظیم کتاب دے کر سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے والے قوم کو ہلاکت سے دوچار کیا اور تا قیامت ان کا ذکر خیر لوگوں کے زبانوں پر جاری کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان گھر والوں کو محفوظ رکھا اور ان کی بیوی سمیت پوری قوم کو بدترین عذاب سے دوچار کیا۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 5 کا بیان ہے، اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم آنے سے پہلے ہی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں امتحان سے گزارا اور وہ سمندری سفر کے دوران ایک مچھلی کا لقمہ بن گئے۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مچھلی کی پیٹ میں محفوظ رکھا اور وہ اپنی کوتاہی پر اللہ سے بخشش طلب کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں خشکی پر اگل دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بیل کے پھل کے ذریعے ان کے زخمی جسم کو ٹھیک کر دیا۔ ان کی قوم گناہوں سے تائب ہو کر انہیں ڈھونڈتی ہوئی ان تک آ پہنچی اور ان پر صدقے دل سے ایمان لے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو ایک مدت تک اپنی نعمتوں اور برکتوں کا انعام عطا فرمایا۔ اس رکوع میں مشرکین مکہ کے اس باطل عقیدہ کی نفی بھی کی گئی ہے۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کے فرما بردار مخلوق ہیں اور ہر وقت اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے لیے طے کر دیا ہے کہ ان کی مدد کی جائے، وہ غالب آئیں گے اور ان کی دشمن قومیں ہلاک کر دی جائیں گی۔ آخر میں اعلان کیا گیا اللہ مشرکین کے گھڑے ہوئے باطل تصورات سے پاک ہے۔ کل شکر ثنا اسی کے لیے ہے، سلامتی رحمت ان کے لیے ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ مزید اس کے بعد سورہ صاد کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں پہلے ہی رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ قرآن کریم ایک مؤثر یاد دہانی ہے۔ البتہ مشرکین مکہ اس سے ہدایت حاصل نہ کر سکے۔ وہ نفس پرستی اور تکبر کی آخری انتہا پر تھی۔ وہ توحید کے تصور پر شکوک و شبہات ظاہر کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو گر اور جھوٹا ہونے کا بہتان لگا رہے تھے۔
ان کی یتیمی اور کمزور معاشی حالت کا مذاق اڑا کر ان کی رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ ان کی گستاخیوں کے جواب میں ارشاد ہوا کہ کیا کائنات میں اختیارات مشرکین کے ہاتھ میں ہیں؟ کیا وہ فیصلہ کریں گے نبوت اور رسالت پر کس نے فائز ہونا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گستاخیوں کا وبال نہیں چکھا۔ اگر وہ اپنے تکبر، ضد اور گستاخانہ طرز عمل سے باز نہ آئے تو ان کا ویسا ہی انجام ہوگا جیسا سابقہ سرکش قوموں کا ہوا تھا۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہے، جس میں حضرت داؤد پر اللہ کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے انہیں مستحکم بادشاہ عطا کی تھی، حکم، حکمت، دانائی کی خیر کثیر سے نوازا اور گفتگو کرنے کا عمدہ سلیقہ سکھایا۔ وہ اللہ سے لو لگانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ انہوں نے اپنی سرگرمیوں کے لیے دن مخصوص کر لیے تھے۔ ایک روز دربار میں بیٹھ کر امور مملکت چلاتے اور لوگوں کے درمیان تنازعات کا فیصلہ فرماتے، اور ایک روز بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے مخصوص تھا۔ ایک روز اپنی ذاتی کام نپٹاتے اور ایک روز اللہ کی بارگاہ میں محو عبادت رہتے۔ ایک ایسے دن جبکہ وہ محو عبادت تھے، ان کے حجرے میں اچانک 2 گروہ دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنا باہمی تنازع بیان کیا اور درخواست کی کہ فوری فیصلہ کر دے، ورنہ معاملہ خون خزاں تک یعنی خون ریزی تک پہنچ جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ تو فرما دیا، لیکن انہیں محسوس ہوا کہ ان سے ایک کوتاہی ہوئی ہے۔ وہ منصب خلافت پر ہیں تو انہیں ہر وقت تنازعات کا عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے دستیاب ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ فیصلے میں تاخیر کسی فساد کا سبب بن جائے۔ انہوں نے سجدے میں گر گرا کر اللہ سے بخشش طلب کی۔ اللہ نے انہیں بخشش کی بشارت دی اور آگاہ کیا کہ انہیں خلافت کا منصب عطا کیا گیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی عبادت اور نیکی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 3 کا آغاز ہے، اور جس میں ارشاد ہوا کہ کائنات کی ہر شے کی تخلیق با مقصد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت وہ بھی با مقصد ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہر چیز کر رہی ہے، کوئی سجدے کی صورت میں، کوئی ذکر کی صورت میں، کوئی رکوع کی صورت میں، تو مختلف صورتیں ہیں، لیکن اللہ کی بندگی میں ہر چیز مصروف عمل ہے۔ اس کے بعد انسانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کریں، اور فرما بردار نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔ فرما برداروں کے لیے نعمتیں اور نافرمانوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ آگاہ کیا گیا قرآن حکیم اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس مبارک کتاب پر غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بلند مقام و مرتبہ کا ذکر کیا گیا۔ اللہ نے انہیں اپنی راہ میں جہاد کا خصوصی جذبہ عطا کر رکھا تھا۔ انہیں ہر اس شے سے محبت تھی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کام آتی تھی، خاص طور پر ان گھوڑوں کی گردنوں اور پڈلیوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے جو جنگجو میں استعمال ہوتے تھے، جو جنگوں میں استعمال ہوتے تھے، خاص طور پر ان سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں خوب نوازا اور ساتھ میں کیا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ہوا پر بھی اختیار دیا تھا، جس رخ پر چاہتے، جس رفتار سے چاہتے اسے چلنے کا حکم دے دیتے۔ انتہائی طاقتور جنات ان کے قابو میں تھے، جن سے بڑی بڑی تعمیرات کراتے اور سمندروں سے موتی اور خزانے برآمد کراتے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 4 ہے، جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مدح کی گئی اور انہیں اللہ نے شدید آزمائشوں سے گزارا اور انہوں نے صبر و رضا کی اعلیٰ مثال قائم کی۔
फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत यसआ और हज़रत ज़ुल्किफ़्ल का ज़िक्र खैर है। इन सब का मकसद हयात अल्लाह की खुशनुदी और आखिरत की फौज़ व फलाह का उसूल था। इसके बाद मुत्तक़ियों के लिए जन्नत की लाजवाल नेमतों और सरकशों के लिए जहन्नम के शदीद अजाब का बयान है। जहन्नम में गुमराह औरत अल्लाह से फरियाद करेगी कि हमारे इन वालिदैन को बढ़ता चढ़ता अजाब दे जिन्होंने हमारी बुरी तरबियत की और हमें इस बर्बादी तक पहुंचा दिया। मज़ीद आगे बढ़े तो इसके बाद आगाज़ है रुकू नंबर 5 का, जिसमें फरिश्तों के सामने अल्लाह का ये फरमान नकल हुआ कि मैं एक इंसान गारे से बना रहा हूँ, जब मैं उसमें अपनी रूह डाल दूँ तो तुम उसके सामने सजदे में गिर जाना। गोया इंसान की आज़मत का सबब उसका खाकी वजूद नहीं बल्कि उसमें मौजूद रूह रब्बानी है। तमाम फरिश्तों ने इंसान को सजदा किया। सजदा का हुक्म फरिश्तों के साथ साथ एक जिन इब्लीस को भी दिया गया। उसने तकब्बर की वजह से सजदा करने से इनकार कर दिया। उस इनकार ने उस बदनसीब को काफिर मलऊन करार दे दिया। इसके बाद सूरह ज़ुमर का आगाज़ है और सूरह ज़ुमर में हुक्म दिया गया पहले ही रुकू में कि ज़िंदगी के जुमला मामलात में ज़ौक़ व शौक़ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत करो। कायनात में हर मखलूक अल्लाह की इताअत कर रही है, इंसानों को भी यही रविश इख्तियार करनी चाहिए। इंसानों पर अल्लाह की नेमतें बेशुमार है। अगर इंसान अल्लाह का शुक्र करे तो अल्लाह बहुत खुश होता है। इसका बरक्स अगर वो नाशुक्री करे तो अल्लाह उससे नाराज़ होता है। इंसान का मामला भी बड़ा अजीब है। जब तकलीफ में होता है तो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगता है, फिर जब अल्लाह उससे तकलीफ दूर कर देता है तो अल्लाह के इस एहसान को भूल जाता है। और इसी तरीके से ये याद रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा कोई माबूद नहीं। हमें हर वक्त सुख में दुख में दोनों सूरतों में अल्लाह ही को पुकारना चाहिए। और ऐसे एहसान फरामोश है इंसान के जब जो लोग अल्लाह को भूल जाते हैं, दुख और सुख में फरिश्तों की पैरवी करते हैं, तो ऐसे लोगों का ठिकाना कहाँ है? जहन्नम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। आखिर में आगाह किया गया कि अल्लाह की नज़र में इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले बराबर नहीं। इल्म रखने वालों का दर्जा बहुत बुलंद है। मज़ीद इसके बाद रुकू नंबर 2 का आगाज़ है, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई कि वो ऐलान कर दें कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की बंदगी करूं, मुकम्मल इताअत के साथ सबसे पहले अल्लाह का फर्माबरदार होने की मिसाल कायम करूं। और जो लोग अल्लाह की बंदगी करते हैं और तागूत के ख़िलाफ़ डट जाते हैं तो वही अल्लाह के महबूब बंदे हैं। अल्लाह की नाफरमानी का रास्ता न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे घर वालों को भी जहन्नम में ले जाएगा। घर वालों की दीनी तरबियत ना करके तुम उन्हें सबसे बड़े खसारे से दो चार करोगे। और फरमाया उन बदनसीबों को अब उस जहन्नम में जलना होगा जहां उनके ऊपर भी आग के साए होंगे और नीचे भी ये होलनाक जहन्नम है जिससे अल्लाह के बंदों को डराया जा रहा है। खुदा के लिए डरो, ज़िंदगी के जुमला मामलात में अल्लाह की इताअत करो और ख़ुद को हमेशा हमेशा के लिए बर्बादी से बचा लो। इसके बाद मज़ीद इस पारे का आखिरी रुकू है और इस सूरत का रुकू नंबर 3 है, जिसमें इरशाद हुआ कि अल्लाह जिस बंदे के लिए खैर का फ़ैसला फरमाता है तो उसका सीना शरीयत पर अमल के लिए खोल देता है। बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम की सूरत में नहायत हसीन कलाम नाजिल फरमाया है, जिसकी तासीर ऐसी है कि उसको सुनकर खौफ खुदा रखने वालों पर रिक्कत जारी हो जाती है। उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र की तरफ और उनके जिस्म अल्लाह की तरफ माइल हो जाते हैं। ये हैं वो नूरे हिदायत जो अल्लाह की तरफ से अता होता है। उसके बरक्स जिस बदनसीब को अल्लाह के अहकामात एक बोझ महसूस हुआ, उसका दिल अल्लाह के ज़िक्र से महरूमी की वजह से सियाह और सख्त हो चुका है। ऐसे ही लोग खुली गुमराही में हैं।
آخر میں عقیدہ توحید کی نعمت ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا۔ اگر ایک غلام کے باہم لڑنے والے کئی آقاؤں اگر ایک غلام کے باہم لڑنے والے کئی آقا ہوں تو اس کی زندگی انتہائی مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جس غلام کا صرف ایک ہی آقا ہوگا وہ بڑے سکون میں رہے گا۔ اسی طرح صرف ایک اللہ کی بندگی انسان کو دوسروں کے خوف یا دوسروں کی چاپلوسی سے بچا کر نہ صرف سکون بلکہ باوقار زندگی عطا کرتی ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے پارہ نمبر 23واں کا مکمل اور تکمیل تک اللہ نے پہنچا دیا۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو اگلی نشست ہماری پارہ نمبر 24 پر مشتمل ہوگی۔